خوش آمدید شام آزادی، یوم آزادی اور جشن آزادی کی اس نشست میں. آئیے آپ کو مزید حیران کرتے ہیں اور ایک اور پاکستانی کی داستان دکھاتے ہیں. آئیے. زندہ دلانے پاکستان کا شہر. لاہور کی مٹی سے صرف شاعری، موسیقی اور تہذیب نہیں بلکہ علم، تحقیق اور تجسس کی کوپلیں بھی پھوٹتی ہیں. خیالات صرف ذہنوں میں جنم نہیں لیتے بلکہ تحقیق کی صورت میں پروان بھی چڑھتے ہیں اور اکثر دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی یہ خیال ایک کم عمر ذہن میں بیدار ہوا جس نے قدرت کے ان دیکھے نظام کو جانچنے کی ٹھان لی. اس نے دیکھا کہ جب بجلی تیل پر گرتی ہے تو شہد کی مکھیوں کے چھتے جیسی پیچیدہ اشکال بنتی ہے. جہاں دنیا کی تحقیق رک گئی تھی وہاں اس نے درجہ حرارت کو ریکارڈ کر کے نیا باب رقم کیا. صرف 17 برس کی عمر میں اس نوجوان کا مقالہ اسی جریدے میں شائع ہوا جہاں آئنسٹائن کا مقالہ پہلی مرتبہ شائع ہوا. اسے آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت منعقدہ ینگ سائنٹسٹ کانفرنس میں مدعو کیا گیا اور برٹش کونسل کی جانب سے انٹرنیشنل ینگ انوینٹر کا اعزاز بھی ملا. اس کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی والدہ کا ہے اور اس کے گھر کا علمی ماحول اور اس کے اندر کچھ کر دکھانے کا جنون جس نے اس کے خواب کو حقیقت بنا دیا. دنیا بھر میں اس سب سلالی پرچم کو اونچا اور اونچا کرنے والا یہ بچہ فخر پاکستان محمد شہیر نیازی ہے جو نہ صرف دنیا کو حیرت میں ڈال چکا ہے بلکہ عزم رکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک دن نوبل پرائز ضرور حاصل کرے گا. انشاءاللہ. کیا بات ہے، بہت ساری تعلیم. آئیے گا جی، کیا کہنا ہے. شہیر نیازی ہیں ہمارے ساتھ. شہیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ پہلے تو مجھے آسان الفاظ میں سمجھاؤ کہ کیا کیا ہے، کیونکہ میرے تو بہت آگے کی چیزیں میرے لیے یار. یہ اصل میں ابھی میں ویسے 26 سال کا ہو گیا ہوں. ہاں 10 سال پہلے کی ایک بات ہے. 10 سال پہلے کی. ہاں تو تب ایک کمپٹیشن تھا انٹرنیشنل ینگ فزسسٹ ٹورنامنٹ. تو اس میں مائی مدر. کہاں پر تھا یہ کمپٹیشن؟ یہ رشیا میں ہو رہا تھا. ٹھیک. تو پاکستان کی پہلی ٹیم ہم لے کے گئے تھے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کی. اوکے. اینڈ اس میں ایک یہ ایکسپیریمنٹ تھا جس میں میں نے اس کی ریسرچ کی لمز میں انڈر ڈاکٹر سبی. تو ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ بیسکلی آئل کی ایک لیئر ہے، اس پہ الیکٹرک فیلڈز جب ہم لگاتے ہیں تو ایک فینومینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، جیسے ہنی کام کا ایک اسٹرکچر فارم ہوتا ہے اس پہ. اوکے. یہ ریسرچ اس پہ کی تھی میں نے، وہ پبلش کی میں نے when I was 16 years old ایز اے سولو آتھر. پبلش کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے اسپیشلی ایٹ اے ہائی اسکول ایج. اینڈ فزکس کے پیپرز ویسے ہی بڑے کرٹیک کرتے ہیں لوگ ان. جی 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 جی. اس کے بعد ایک ایڈونچر چلتا رہا. پھر تھوڑا ایسٹرانومی کی طرف رجحان ہوا میرا. بیچلرز میں نے پاکستان سے کیا فرام انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد سے. وہاں پہ میرا انٹروڈکشن ہوا کہ ان کی ٹیلیسکوپس نہیں کوئی ایک آبزرویٹری تھی، اس کو میں نے ٹھیک کیا، اس کو چلایا، اس کو رن کیا. پھر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی کہ بلوچستان میں ہماری ایک پرائیویٹ آبزرویٹری ہے وچ از پاکستان's only ڈیپ اسکائی ڈارک اسکائی آبزرویٹری. اوکے. اسکائی کیونکہ وہاں پہ لائٹ کی پولوشن نہیں ہے سٹی کی، تو وہ بالکل آسمان صاف ہے. آپ خود وہاں پہ لیٹیں تو آپ کو پورا ملکی وے کی نظر آتا ہے. جی 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 جی. وہاں پہ ایز اے ورلڈ کلاس ٹیلیسکوپس ہم نے لگائی ہوئی ہیں اینڈ وی ٹیک بیوٹیفل امیجز جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گے. وہ ساری تصویریں میں نے لی ہوئی ہیں ان ٹیلیسکوپ سے، ہماری ایز اے ٹیم ہم نے لی. اور ان ستاروں کو دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، چونکہ جس تیزی سے آپ جا رہے ہیں چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بس لگے رہتے ہیں ان کاموں میں. یہاں آپ کو ایوارڈ دیتے ہوئے یہ کہا گیا، لکھا گیا کہ آپ نے نیوٹن کا کوئی ریکارڈ. یہ کیا تھا؟ یہ تو ذرا بتاؤ. یہ بیسکلی جو جس جرنل میں پبلش ہوا تھا دا رائل سوسائٹی جرنل. یہ کہاں کا جرنل ہے؟ یو کے کا جرنل ہے، رائل سوسائٹی انگلینڈ. تو اس میں مشہور ہے کہ آئنسٹائن نے نیوٹن نے پبلش کیا تھا پیپر. اوکے. when he was 17 جو اس کا پہلا ایک پیپر تھا. تو وہ ایک بس ایک بن گیا کہ جی ریکارڈ ہے، وہ 17 میں اس نے کیا، 16 میں اس نے کر لیا. کیا بات ہے یار. یہ تو مطلب رائل سوسائٹی میں پبلش ہوا تھا. تو پھر تو سند ہو گئی نا حیدر بھائی، پھر تو بات ختم ہو گئی. تو یہ تو صرف دعویٰ تو نہ رہا، پھر ایک سند ہو گئی. کیا بات ہے. وہ بینزین رنگ بنانے پر تھا وہ. بالکل رنگز اسی طرح، اسٹرکچر اسی طرح تھا، آئل میں بنا تھا. اور ابھی بس ماشاءاللہ جاری ہے. ابھی پیرس میں ہوتا ہوں میں آج کل، پیرس آبزرویٹری میں. آئی ایم ڈوئنگ مائی ماسٹرز فرانس میں. اینڈ آئی تھنک میں واحد پاکستانی ہوں جو وہاں پہ ابھی کر رہا ہے ماسٹرز. بڑا سلیکٹیو ان کا بیچ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہسٹری میں بھی کوئی خاص پاکستانی نہیں میں نے دیکھا وہاں پہ کسی نے پڑھا ہو. اٹس اے ویری فیمس انسٹیٹیوشن جہاں پہ کافی فیمس ایسٹرانومرز. سیٹرن کی رنگز وہاں ڈسکور ہوئی تھی، نیپچون ڈسکور ہوا تھا اسی انسٹیٹیوشن میں. 1967 سے وہ بنا ہوا انسٹیٹیوٹ. مطلب اٹس اے ویری نائس
प्लेस एंड वहाँ पे फख्र होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। आप जब बोल रहे हो ना मेरे दिमाग में सिर्फ हिंद से कहकशाएं सब घूम रही हैं और मैं जिस तरह भाई ने कहा ना मैं पेरिस भाईजान मैं आप पेरिस में हो तो मैं कराची में होता हूँ या साइड एरिया में यहीं में पाया जाता हूँ। आपके पीछे हमारे जिस तरह भाई ने कहा है मैं पेरिस में होता हूँ आजकल आजकल मैं यही साइड एरिया में होता हूँ यार मैं अपना तारुफ करा दूँ। तो हैदर भाई आपका तो पता नहीं है इंजीनियरिंग और ये मुश्किल बात ये बगैर अगेन कोई यानी जिस तरह की लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उस तरह की कोई आला पाए की यूनिवर्सिटी या दरसगाह तो नहीं है, उसकी अदम मौजूदगी में भी इस तरह के लड़कों का सामने आना ये एक और कमाल है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल, बल्कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रेडिबल रिसर्च जर्नल है। ओके जिसमें अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है और स्पेशली एट द एज ऑफ 16 पब्लिश होता है तो शायद दुनिया में इसकी कोई मिसाल और है नहीं। इसीलिए उन्होंने लिखा कि न्यूटन का रिकॉर्ड तोड़ा गया। एग्जैक्टली। और जो इन्होंने बेंजीन रिंग्स के ऊपर जो काम किया इन्होंने ऑयल फील्ड के ऊपर और ऑयल सरफेस के ऊपर, ये शायद इससे पहले नहीं हुआ था, वरना रॉयल कॉलेज ऑफ अपना रॉयल जो वो है इतनी आसानी से पब्लिश करता नहीं है कोई रिसर्च पेपर। हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करना है, इन्होंने एक्चुअली ये किया है। दुनिया के मुस्तनद जरीदे में एक पाकिस्तानी का नाम इस अंदाज से आया है। बहुत सारी तालियां सर प्लीज आइएगा। महविश अगर प्लीज आप अपने हाथों से अगर इनको इस अवार्ड से नवाज सकें यौम पाकिस्तान, जश्न पाकिस्तान और यौम आज़ादी के मौके पर, बहुत सारी तालियों में इस नौजवान के लिए कि जिन्होंने दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। जनाब शाम आज़ादी की, यौम आज़ादी की, जश्न आज़ादी की ये नशिस्त जारी है और हमारे साथ इतने ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं जिनमें से हम कुछ को बुला रहे हैं, कुछ से बात कर रहे हैं और इसी हमारी ऑडियंस में हमारे वो कुछ ऐसे नन्हे दोस्त बैठे हैं जो कि अपनी आवाज़ का बहुत ज़बरदस्त जादू जगा रहे हैं और हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं मिली नगमे सुन के। एक ऐसा तराना जो कि हमने सुना जिसको हम महसूस करते हैं, इसे सुनते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं, उससे हम रिलेट करते हैं।